ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے دخان کے بارے میں دو باتیں ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات یہ کہ دخان علامات و ساعت میں سے ہے، یعنی جب دخان کا ظہور ہو جائے گا تو یہ ساعت کے بالکل سر پر آ جانے کا اعلان و علام ہوگا، یعنی نہ صرف الساعت کے سر پر آنے کا علام ہوگا بلکہ الساعت کے سر پر آنے کی علامت ہوگی کہ اب الساعت میں وقت بالکل ختم ہو چکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دخان اشراط الساعت میں سے ہے، یعنی جن وجوہات کی بنا پر الساعت آئے گی، ایسا عظیم زلزلہ آئے گا کہ تمام انسانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا، ان وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ دخان ہوں گی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ بات کریں دخان پر، ہم ایک بات کھول کر واضح کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں دیکھ چکے ہیں کہ جن موضوعات پر بات ہوئی انہیں کھول کر واضح کیا، اس سے پہلے ان کے بارے میں کیسی کیسی دیو مالائی کہانیاں پھیلا دی گئی تھی، اتنی پھیلا دی گئی کہ زبان زدعام ہو گئی، جس کی وجہ سے حق بالکل چھپ کر رہ گیا۔ بالکل عین اسی طرح ساتھ کی اس علامت و شرط یعنی دخان کے بارے میں بھی کیا گیا۔ آج تک یہ پھیلا دیا گیا کہ قیامت کے قریب ایک دھواں ظاہر ہوگا، لیکن حقیقت ناظرین اس کے بالکل برعکس ہے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو نہیں بلکہ گیسوں کو کہا جاتا ہے، اور پھر یہ دخان نہیں بلکہ دخان ہے، یعنی آپ سکرین پر نظر آنے والی قرآن کی اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ دخان کے نون کے نیچے دو زیریں ہیں، اور عربی کا اصول ہے کہ جب بھی دو زیریں استعمال ہوتی ہیں تو پھیلاؤ آتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس دو زبریں سکڑپن پیدا کرتی ہیں۔ اس آیت میں آپ کے بالکل سامنے ہے کہ لفظ دخان کے نیچے دو زیریں ہیں، جس سے یہ لفظ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ایک سے زیادہ گیسوں کے ہیں۔ اور یوں ناظرین، آج تک مذہبی طبقے کی طرف سے دیا جانے والا دھوکہ بھی چاک ہو جاتا ہے کہ جسے آج تک دھواں کہا جاتا رہا اور عام کر دیا گیا، وہ دھواں نہیں، دھواں تو واحد ہے بلکہ دخان جمع کا صیغہ ہے، جس کے معنی ایک سے زائد گیسیں ہیں۔ پھر ناظرین، اس کے علاوہ آج تک یہ بات بھی نہیں بتائی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہوگی، کیونکہ اس کائنات میں یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور ہر عمل کا رد عمل بھی ہے۔ تو پھر کیا علامات و اشراط الساعت میں سے ایک دخان کیا عمل ہوں گی؟ اگر عمل ہوں گی تو ان کے پیچھے وجہ کیا ہوگی، یہ کن کا عمل ہوگا؟ اور اگر عمل کی بجائے رد عمل ہوں گی تو پھر کس کا رد عمل ہوں گی؟ وہ کون سے اعمال ہوں گے اور ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ناظرین، آج تک اس پہلو کو چھپا دیا گیا۔ ناظرین، ہمارا یہاں نہ صرف آپ لوگوں سے سوال ہے بلکہ اس طبقے سے بھی یہ سوال ہے کہ جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ آخر آج تک ان سوالات کے جوابات کیوں نہ دیے گئے؟ کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ دین کے ٹھیکیدار طبقے کے پاس ان سوالات کے جوابات ہی نہ تھے اور اپنی دکانداری کے بند ہونے کے خوف سے ان سوالات کو سرے سے ہی غائب کر دیا گیا؟ اور اس اتنے اہم موضوع کو بھی باقی اہم اور حساس ترین موضوعات کی طرح دیو مالائی کہانی بنا دیا گیا۔ ناظرین، اللہ کے فضل سے ہم ان سوالات سمیت باقی جتنے بھی سوالات پیدا ہوں گے، ہر سوال کا ہر پہلو سے جواب سامنے لائیں گے۔